ہم جہاں جس سیٹ پر بیٹھے ہیں کوئی آسان سیٹ نہیں ہے. ہمارے والد صاحب غیر ملکی تھے, زبان نہیں جانتے تھے. اگر یہاں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور آج شہر کیا پورے پاکستان پر اگر قبضہ ہے, شہر میں گھر گھر میں محبت اور وہ ہے, ان کے اخلاص اور تقوی اور عمل تھا. اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے, کسی کے لیے نہیں کرتے تھے کچھ بھی. نمبر 2, اپنے اور اللہ کے درمیان رابطے صحیح رکھتے تھے. نمبر 3, سستی نہیں کرتے تھے. کام کرنا ہے, وقت پر کام کرنا ہے. فجر سے پہلے کا کام ہے تو فجر سے پہلے کرنا ہے, بات کہے تو بات نہیں. یہی ہمیں سکھایا. آج اس پورے ضلع میں کوئی گاؤں ایسا نہیں جس میں میں نہیں گیا. کوئی گاؤں ایسا نہیں. آج لوگ کہتے ہیں جی ہر جگہ جاتے ہیں, بھاگے پھرتے ہیں. یہ میری جوانی سے عادت ہے. بسوں پر, سائیکلوں پر, موٹر سائیکلوں پر, رکشوں پر, ویگنوں کی چھتوں پر, ٹائم دے دیا پہنچنا. تو عمل کی سستی, کیونکہ نا کہتے نا کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے, جب آپ قدم اٹھاتے ہیں. تو اپنی کبھی بھی طاقت دینی معاملات میں بچا کے نہیں رکھنی چاہیے. میرے شیخ فرماتے تھے جان لٹانے کے لیے ہے, بچانے کے لیے نہیں. اور دوسرا تقوی, آپ اور اللہ کے درمیان معاملہ صحیح ہو. اگر وہ صحیح ہے تو مخلوق کی تو کچھ ایسی تھی, بلکہ سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, بلکہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, وہ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے. وہ آپ کے دستے بازو بن جائیں گے ایک دن. ہاں جی. اور تیسرا ہے کہ اخلاص, اللہ کی رضا کے لیے کام, یعنی جی وہ خوش ہو جائے. صاحب ان 3 کاموں کو لازم کریں, رابطے میں رہیں ہم, کیونکہ ہم قلبی طور پر ہمیشہ میں ان کی قدر بھی کرتا تھا, مجھ سے بڑی محبت بھی تھی, تعلق بھی تھا. اب رابطہ نہ چھوڑیں, رابطے میں رہیں, آنا جانا رکھیں. وہاں جب میں کبھی آؤں قریب میں ملاقات کریں, وقت دیں. اس کو معمولی نہ سمجھیں, یہ چارجنگ ہے. اس کو آپ کو چارجنگ ملے گی, اللہ کی مدد ملے گی. ہاں جی. کہتے ہیں جو بھی دین کے خادم ہیں وہ کسی منصب چل کے فرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ ہوتی ہے, پھر ہر آنے والوں کی رپورٹ فرشتہ ڈائریکٹ اوپر دیتے ہیں. اس لیے کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے, بزرگوں پر جاتے ہو دعا نہ بھی کرو تو ہمارا کام ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے سر میں درخواست سے ڈائریکٹ جا رہی ہوں. کام تو اللہ نے کرنا ہے, اللہ نے ہر چیز کے اسباب بنائے. ان اسباب میں سے ایک سبب بزرگوں کے پاس حاضری بھی. وہاں جب انسان پہنچتا ہے تو اوپر اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمارے لیے ہمارے دوست کے پاس پھرتا ہے, آیا ہے, اللہ ان پر احسان کر دے. اس لیے کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں, بالکل گھبرانے کی, بالکل 1% بھی نہیں گھبرانا. اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے, نہ کسی کی کوئی ضرورت نہیں. پورا عالم خلاف ہو جائے پرواہ نہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے کافی. بس یہ مثال آپ کے سامنے ہے. ہمارے والد کو تو زبان بھی نہیں آتی تھی, ہم تو بہت بول لیتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ ہمیں اخلاص کی ہمیشہ دعوت دے. دیکھو اخلاص ایٹم بم ہے, اخلاص ایٹم بم ہے. ہمیشہ ہمیں یہ بچپن سے ہم بات سنتے ہیں. ہم یہاں کسی کو خوش کرنے کچھ نہیں کرتے. آج تک کسی بڑے افسر کو کسی کو بطور مہمان کے ہم نے نہیں بلایا آج تک. سب آتے ہیں, سب یہاں آتے ہیں الحمدللہ. اس جگہ پر ایم این اے بھی ہے, ایم پی اے, افسر چھوٹے بڑے سب آتے ہیں, بس سے آتے ہیں. میں نے بطور خاص میں نہیں, اس کے دماغ میں نہ جائے کہ بھئی ہم کو بہت بڑی وہ چیز ہے. وہ آئیں گے چھوٹے بن کر آئیں گے, تو کیا کوئی نقصان ہو گیا ہمارا؟ کیا مدرسے میں وہ کچھ وہ ہو گیا نہیں, چندہ بند ہو گیا نہیں, دینے والے دے رہے, کام چل رہا. اس لیے اخلاص کو لازم پکڑیں. ہر کام سے پہلے سوچیں کہ کس لیے کر رہا ہوں. اللہ کے لیے تو ٹھیک, اللہ کے لیے نہیں تو چھوڑ دیں. اور دوسرا ہے کہ محنت میں کمی نہ کریں, اپنے اوپر بھی محنت کریں, اپنے علم کو تقوی کو بڑھائیں, اور لوگوں پر بھی محنت کریں. جب والد صاحب جہاں جاتے کام تو جگہ خالی نہ چھوڑیں, پہنچ جائیں. سب میں چھوٹا ہوں نہیں, کوئی بات نہیں,
وہ جب بڑا ٹائر کھا تو سٹپنی چھوٹی ہوتی ہے ہمیشہ، سٹپنی اتنی نہیں ہوتی اصل ٹائر ہے، لیکن منزل تک پہنچا دیتی جب ضرورت پڑتی. یہ اللہ حافظ کرے، خوشی ہوئی. بہرحال کیا نام ہے آپ کا؟ یہ نام ہے. آپ رابطے میں رابطہ نظر میں رہو، یاد رہے گی وہاں پر.